السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، دین کو رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اللہ نے مکمل کر دیا۔ رب العالمین نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں۔ اپنے محبوب کی زندگی میں ہی اللہ نے مکمل طریقے سے دین کی تعلیمات کی تکمیل کر دی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ افسوس کے ساتھ آپ تک اور جن کو بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے، بڑے ہی ادب و احترام سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور میری باتوں پہ غور کریں، سوچیں۔ دنیاوی معاملے میں انسان باریک سے باریک معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے، دین کی جب بات آتا ہے تو انسان اس معاملے میں اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام پر چلنے والے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس کی حقیقت معلوم کرے جو کام وہ انجام دیتے ہیں۔ ایک جھوٹا انسان آج کی تاریخ میں حدیث گڑھنے میں، اگر یوں کہا جائے اس دور جدید میں بریلویت میں سب سے خطرناک طریقے سے حدیث گڑھنے والا اگر کوئی انسان ہے تو وہ طاہر القادری ہے۔ ایک کتاب ابن ظہیر جار اللہ کے نام سے جامع اللطیف کے حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تاریخ مکہ پر معتبر کتاب ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے یہ 75 سال میں 75 ایئرس میں عید میلاد کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس سے پہلے عید میلاد باقاعدہ منایا جاتا تھا بقول طاہر القادری کے۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ کی اسپیچ ہے
اس دوران نہ کوئی قرآنی آیت پڑھا نہ احادیث پڑھا۔ اسپیچ کے اینڈنگ میں کہتا ہے عید میلاد کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے، عید میلاد کا ثبوت نعوذ باللہ احادیث نبویت سے ثابت ہے، عید میلاد کا ثبوت سلف صالحین سے ثابت ہے۔ جھوٹ در جھوٹ، سفید پہ سفید جھوٹ بولے جاتا ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ حقیقت معلوم کرے۔ کہتے ہیں دو گروہ میں اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ جشن منانا چاہیے، ایک کہتے ہیں کہ منانا ہی نہیں چاہیے۔ اب جو کہتے ہیں کہ منانا چاہیے وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ دین کے اندر اچھی بدعت ہے اور اچھی بدعت کی گنجائش ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت 3 دن تراویح کی نماز پڑھائے۔ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے 1 ماہ تک لوگوں کو تراویح کی نماز کے لیے جمع کرے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت شدہ ہے آپ نے یہ چیز بھی واضح کر دی، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ قرار دی جائے تو کنٹینیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو جاری رکھتے۔ اب نکتہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے، جو چیز ثابت ہے وہ چیزیں بدعت نہیں ہو سکتی۔ اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الابانۃ عن اصول الدیانہ اور امام الکائی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ اور امام مروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ کہتے ہیں، موقوف روایت ہے، وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وإن رأى حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے، بدعت سب کے سب بدعت ہی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بے شمار اختلافات آپ پائیں گے، لیکن تمام تواریخ کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سب سے معتبر اور راجح قول یہی ہے، عربی کے اعتبار سے 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ڈے کون سا تھا؟ منڈے تھا، پیر کا دن تھا، سوموار تھا۔ انگریزی کے اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی 571 22 اپریل 571 AD کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پچھلے 10 سے 12 یا 15 سال جائیں گے، یہی لوگ جو یہ جشن مناتے ہیں،
12 سے 15 سال اگر پیچھے جائیں گے تو اس کو 12 وفات کے نام سے لوگ منایا کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر عقل آئی تو بولے یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ہم جشن مناتے ہیں، ہماری ضمیر کیسے قبول کرتی ہے؟ اب ایسے لوگوں سے میں کہوں گا ذرا ان کی حقیقت معلوم کریں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ کئی روایتیں اس حوالے سے دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے ایک شکر کا اور اعجاز کا ثبوت ہے، ہم مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ اس طور پر جشن منانے کی اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے ہیں۔ آپ کا نہ بتانا یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اب منانے والے دلیل یہ پیش کرتے ہیں، ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ خواب میں، سپنے میں عباس بن عبد المطلب کو ابو لہب کی، یعنی ابو لہب کو اس طور پر دکھایا گیا کہ وہ خائب و خاسر ملا اور اس نے بتایا کہ مجھے عذاب ہوتا رہتا ہے۔ کس نے؟ ابو لہب نے، سوائے اس کے کہ ہر پیر کی رات کو اس دن عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے چند قطرے پانی بھی چوسنے کو ملتا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب میری کنیز سویبہ نے مجھے محمد کی ولادت کی خبر دی تھی تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ قصہ یا اس سے جواز میلاد کی دلیل لینا کسی بھی اعتبار سے قابل حجت نہیں۔ دوسری بات، یہ روایت بالکل منقطع ہے۔ تیسری بات، کسی کافر کا خواب ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ صرف اور صرف انبیاء کا خواب وہی کی شکل ہوتی ہے، اور کافر کی بات تو دور کی بات، کافر کی بات تو ہم تسلیم کریں گے ہی نہیں۔ اگر کوئی اسلام کے پیروکار، اسلام کے ماننے والا انسان اگر بے سند بھی بات کرے تو ان کی باتوں کو بھی ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد من شاء وقال، سند کے اندر اگر گڑبڑی ہوتی ہے تو ان کی باتوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، دین دراصل چین آف نیریشن کا نام ہے۔ دین کے اندر چین آف نیریشن، سند اگر مین اور اصل چیز نہ ہوتی تو جو انسان چاہتا وہ کہہ جاتا اور اس کی بات مان لی جاتی، لیکن اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے، اس طور پر ان کی باتیں تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تو یہ مرسل اور موقوف روایت ہے۔ تمہیں کافر کی روایت مبارک، ان چیزوں کو اسلام کو یہ حیثیت نہیں دیتا ہے۔ فقہائے احناف میں اگر غور کریں گے تو بدعت کی تعریف اس طور پر کرتے ہیں، ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبہت او استحسان وحول دینا قویا صراطا مستقیما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ کسی علم یا عمل
یا حالت کے خلاف کسی چیز کو پیدا کر لینے کو بدعت کہتے ہیں، جسے دین کا قوی حصہ اور صراط مستقیم سمجھ لیا جائے، جن کے احداث کی وجہ دلائل میں کوئی شبہ یا استحسان ہو۔ کتاب البحر الرائق ابن نجیم حنفی کی، اور اسی طور پر رد المختار کی، اور مراقی الفلاح کی، اور اسی طور پر شرنب لالی کی حنفی کی، اور اسی طور پر شرح النقایہ ملا علی قاری حنفی کی کتاب کے اندر یہ بدعت کی تعریف کی گئی ہے۔ امام عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف اس طور پر کرتے ہیں: بدعۃ وہی لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ وقیل اظہار شیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمان الصحابۃ رضی اللہ عنہ۔ بدعت دین میں ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا اصل اسلام میں یعنی کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، یا یہ بھی کہ اظہار اس طور پر کسی چیز کا کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہو۔ تو یہ بدعت کی تعریف کون کر رہے ہیں؟ ملا علی قاری حنفی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: من ابتدع فی الاسلام بدعہ ویرا حسنہ فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لقولہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر کہتے ہیں، جو کوئی بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو وہ اچھا سمجھے تو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے مکمل طریقے سے رسالت کی ذمہ داری یا آپ کو جو امانت دی گئی تھی امانت میں آپ نے خیانت کی، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اس وقت دین نہیں تھا اب دین نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو دین کا حصہ قرار دے، وہ چیزیں دین کا حصہ اور پارٹ نہیں بن سکتا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرٌ لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادِرُوا إِلَيْهَا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول یا فعل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اس لیے کہ اگر اس میں خیر ہوتی، خیر کا کوئی پہلو ہوتا تو سب سے پہلے وہ لوگ سبقت کرتے، کیونکہ جتنے بھی کوئی خیر کا کام ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے سبقت کیا۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو ضرور بھی ضرور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سبقت کرتے۔ سبقت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا سلف صالحین سے، صحابہ سے، تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیدار علی بریلوی کا اعتراف، وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی میلاد شریف کا سلف صالحین اور قرون اولیٰ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے رسول الکلام فی بیان المولد والقیام، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالسمیع رامپوری بریلوی یہ لکھتے ہیں یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا، یہ بعد میں
یعنی چھٹی صدی ہجری کے آخر میں ہوا۔ ان کی آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں انوار الساتیہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اسی طور پر غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی ہے۔ یہ منعقد کی، جو بھی کوئی منعقد کرے یہ بجائے شرح صحیح مسلم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یوم ولادت 10 محرم الحرام کو قرار دیتے ہیں، جس کو آپ پیران پیر کہتے ہیں۔ اب 10 محرم الحرام کو اگر یہ ولادت کا یوم ولادت قرار دیتے ہیں تو عید میلاد یہ کب منائیں گے؟ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ عید میلاد 7ویں صدی ہجری میں 625 ہجری میں سب سے پہلے شہر اربل کے اندر عبد الملک ابو سعید ابو المظفر کوکبری نے سب سے پہلے ایجاد کیا، اور اس کے اندر کیا کیا؟ گانے، ڈھول، تاشے، ناچنے والی گانے والیاں، میوزک، ڈھول، تاشے، ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا، جبکہ احادیث کے اندر اس کی سخت وعید ہے۔ دلیل یہ نہیں سبق عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی هذه الامه خسف ومسك وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمر، رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس امت کے اندر ایک دھسنا سا پھٹ جائے گا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب واقع ہونے والا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القیان، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اور میوزک، ڈھول، تاشے کا بول بالا ہوگا اور شراب پی جائیں گی، تو اس صورت میں یہ وقت کا تم انتظار کرنا ہے۔ اب اس میں جو شربت بانٹے، کھچڑے یا کھانا کھلائیں، بریانی بنوا کے کھلائیں، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ایسے مومنٹ پہ اور اس کی عید میلاد کے نام سے جو تقسیم کی جاتی ہے، میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اور خصوصاً والدین سے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیے، کیونکہ وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ ممکن ہے اگر ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں تو کل کی تاریخ میں اعلیٰ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح کر دی گئی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو بدعت حسنہ سے تعبیر کریں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے سارے دلائل پیش کر دیے گئے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں حق جان کر حق کے مطابق عمل کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر باطل کو رد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔